حوالہ نمبر 7 قال الشيخ المفتي تقي العثماني حفظه الله تعالى وقد ادعى بعض المتجددين في عصرنا أن حرمة التصوير كانت في ابتداء الإسلام لقرب عهد بالجاهلية والوثنية وعدم رسوخ عقيدة التوحيد في القلوب، فلما رسخت عقائد التوحيد فيهم ارتفعت حرمة الصور، وإن هذه الدعوة لا دليل لها في القرآن والسنة، ولو كان حكم حرمة التصوير منسوخا لبين النبي صلى الله عليه وسلم النسخ بصراحة ولما امتنع الصحابة عن التصاوير، وقد رأيت أن فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتنعوا من الدخول في بيوت فيها تصاوير، وكل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قاطع على أن حكم حرمة التصوير لم يزل باقيا ولم ينسخ شيء. كيف وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة التصوير بالمباحات بخلق الله. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی علت بیان فرمائی ہے. چلے وهي علة لا تختص بزمان دون زمان. شاباش. اب کوئی کہیں کہ آپ وسلم کے زمانے میں تو یہ علت تھی لیکن اب یہ علت باقی نہ رہی، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ علت قیامت تک رہے گی. کب تک رہے گی؟ یہ بعض زمانے کے ساتھ خاص و دون بعض کے ساتھ ایسا نہیں ہے. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح العمدة مجلد الأول الصفحة 72: ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وإن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. بعض نے کہا کہ آپ وسلم کے زمانے میں چونکہ شرک کے قرب کا زمانہ تھا اس لیے تصویر میں شدت تھی. اب اتنا زمانہ گزر گیا، لوگ شرک کے زمانے سے دور ہو گئے، اب وہ شدت باقی کراہت ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن کوئی ایسے تصویر کو تم سر پر اٹھائے ہوئے ہو. مدینہ منورہ میں ایک بڑے عالم ہیں، تو ایک مرتبہ ان کے گھر پر وہ تصویر کے دلائل دے رہے تھے. وہ مصر والوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں جوابات دے رہا تھا. تو ماشاءاللہ حق گو آدمی، حق پرست، تو وہ بڑا خوش ہوا. مجھے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے مذہب کے ہوتے نا حملی، تو ہمارے مذہب کے مجتہد ہوتے. تو میں نے کہا مجھے کیا آتا ہے، حنفی میں بڑے بڑے علماء ہیں. تو ایک مرتبہ جامعہ میں اس سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا اس تصویر کے مسئلے پر تھوڑا سا کام کرو. ہم تو وہاں کے مولوی چھوڑتے نہیں ہیں کہ تھوڑا سا اس میں اسپرٹ لگ جائے، بینک کا مسئلہ ہے یہ. تو انہوں نے کہا آپ تصویر کے مسئلے کو اٹھائے ہوئے ہو، اور ابھی تو جدہ میں ایسی جماعتیں پیدا ہوئی ہیں جو حدیث کو، قرآن کو نہیں مانتی. انکار حدیث کا، انکار قرآن کا فتنہ شروع ہوا ہے. پھر میں نے کہا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہتے تھے ماننے والا تھا. میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے کفر سے کم درجے کے جو گناہ ہیں، جب ان کے بند کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے پھر یہ گناہ بڑھتے بڑھتے کفر کا گناہ تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. فوراً اس نے مان لیا. جیسے میں نے کہا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، فوراً مان لیا، کہتے ٹھیک ہے. آج ہم نے تصویر ڈیجیٹل کو چھوڑ دیا، کل کاغذ کی تصویر اب عام ہوگی. پھر دیکھ رہے تھے کہ غلبہ اسلام تصویر کے ساتھ، تو یہ غلبہ اسلام ہے، مغلوبیت اسلام ہے. اگر اسلام غالب ہوتا تو تصویر ہوتی، تو کاغذ کی تصویر تو سب کے یہاں آرام ہے، اس میں کسی نے گنجائش دی ہے. تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھتے بڑھتے کس تک پہنچ جاتے ہیں؟ کفر تک. نبی کا قتل کرنا کوئی آسان کام ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چونکہ اس کے چھوٹے درجے کے گناہ وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، تو کرتے کرتے انبیاء کرام کے قتل کے لیے تیار ہو گئے، اتنے بڑے کفر کے لیے. تو وہ ماشاءاللہ فوراً کہتے ٹھیک ہے. تو آج ہم اس گناہ کو ہلکا سمجھیں گے
تو کل اس سے بڑا گناہ تمہارے مدارس میں داخل ہوگا، پھر پرسوں اس سے بڑا داخل ہوگا. اس لیے ہر گناہ ہے. غالباً شیخ شاہ عبدالعزیز مولوی دیسے والا کسی کا قول ہے کہ من تہاون فی النوافل یتہاون فی السنن ومن تہاون فی السنن یتہاون فی الواجب ومن تہاون فی الواجب یتہاون فی الفرائض. یہ تو ایک طریقہ ہے. جو نفل میں کمی کرے گا وہ سنت موقدہ کبھی چھوڑے گا، جو سنت موقدہ کبھی کبھی چھوڑتا ہے وہ پھر واجب بھی کبھی چھوڑے گا، اور جو واجب کو کبھی چھوڑتا ہے وہ فرائض بھی کبھی چھوڑے گا. چلے. وإن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عاد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام تمهدت قواعده فلا يساوي في هذا التشديد. اسلام عام ہو گیا، اب تصویر کی تشدید ختم ہو گئی. اب وهذا القول عندنا باطل قطعا. دیکھو کیسے هذا القول باطل عندنا باطل قطعا عندنا ظنا قطعا. لأنه قد ورد في الأحاديث والأخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين وأنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام المشبهون بخلق الله، وهذه علة عامة مستقلة. وهذه علة عامة یا خاصة بتصویر القواعد بتصاویر القواعد یا بتصاویر الجدران. تمام کو عام ہے، ہر تصویر کو کیا ہے. آگے دیکھو مستقلۃ. دیکھو ربا میں آپ نے دیکھا قدر اور جنس دونوں ہو تو فضل کیا ہے، حرام ہے. صرف قدر ہے تو فضل حرام ہے، صرف جنس ہے تو حرام ہے. اس لیے کہ صرف قدر یہ مستقل علت نہیں ہے، صرف جنس مستقل علت نہیں ہے. فرمائے یہ جو مزاحات لخلق اللہ ہے یہ علت مستقل ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. مناسبۃ، اور یہ مناسب بھی ہے. ولا تخص زمانا دون زمان تختصر. ہاں. وليس لنا ان نتصرف في النصوص المتظاهرة. یہ نصوص سے ثابت امور ہیں اور نصوص میں ہمیں رد و بدل کی اجازت نہیں ہے. بمعنى خیالی. ہاں خیالی معنی نکالو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روشنی کی شعائیں ہیں، شعائیں ختم ہو گئی تو اسکرین صاف ہوتا ہے اس لیے تصویر نہیں ہے. تو پھر تو جو سینما تھا اس کے پردے پر شعائیں ڈال کر کے تصویریں نظر آتی تھی نہیں. بجلی بند کرو تو پردہ بالکل صاف ہے، اس کو تو آپ لوگوں نے کہا تصویر ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں ٹی وی کے اندر جو ڈسک کیا ہوتا ہے، ہاں اندر جو مواد اس میں پڑا ہوتا ہے کہتے ہیں اس میں تصویریں نہیں ہیں، اس میں تصویریں نہیں ہیں، حالانکہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں. یہ ڈیجیٹل میں اور غیر ڈیجیٹل میں فرق اتنا ہوا کہ پہلا جو غیر ڈیجیٹل کیمرہ تھا وہ جو تصویر لیتا تو اس کے طاقت میں یہ بات نہیں تھی کہ آدھی تصویر دکھائے، صرف سر دکھائے. جتنی تصویر لی ہے اتنی دکھانی پڑتی تھی. ڈیجیٹل نے یہ کمال کر لیا کہ اس نے تصویر کو فرضی طور پر تقسیم کیا. صرف ماتھا دکھانا چاہے دکھا سکتے ہیں، صرف آنکھ دکھانا چاہے دکھا سکتے ہیں، صرف منہ دکھانا چاہے، صرف ہاتھ دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں. باقی تصویر اندر پوری پڑی ہوتی ہے. یہ ڈیجیٹل گھڑی آپ کے مسجد میں لگی ہوئی ہے، اس میں 8 اور 8 لکھا ہوا ہے نہیں، اسی 8 سے سارے ہندسے بناتے ہیں. ایک ایک پر روشنی ڈال دیتے ہیں تو آپ کو 11 نظر آتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ باقی جو اندر ہے آپ 8 صاف کرو پھر یہ وقت دے دے میں دیکھتا ہوں. 8 سے بناتے ہیں تو روشنی ڈالتے ہیں، 12 بناتے ہیں، 11 بناتے ہیں، 10 بناتے ہیں. جب 10 بناتے ہیں تو گہرائی میں یہ وہ نقطے ڈال دیتے ہیں، باقی درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو 0 بن جاتا ہے. سارے ہندسے کس سے بناتے ہیں؟ اگر یہ 8 اندر نہ ہو تو کوئی اس سے بنا سکتے ہیں. اس طرح پوری تصویر اندر پڑی ہوتی ہے. وہ روشنی ماتھے پہ ڈالتے ہیں تو ماتھا اسکرین پر نظر آتا ہے،
وہ ہاتھ پہ ڈالتے ہیں تو ہاتھ نظر آتا ہے، وہ پورے جسم پر ڈالتے ہیں تو پورا نظر آتا ہے، جس پر ڈالتے ہیں وہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اندر نہیں ہے یہ بات غلط ہے، اندر پوری تصویر موجود ہے۔ چلے ان حوالہ جات سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ منصوص میں تصویر اور مجسمہ کی حرمت کی علت مباحات خلق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی وہ نقالی جو انسان کی صنعت و اختیار سے ہو۔ لہذا جو حضرات ڈیجیٹل شبیہ کو ماضی کی چاروں اقسام مجسمہ، تصویر، عکس اور دل سے خارج ایک علیحدہ اور پانچویں قسم سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ مشابہت تصویر سے ہے اور کچھ عکس سے، لیکن زیادہ عکس سے ہے، اس لیے ہم اس کو اشبہ بالعکس کہتے ہیں، اور یہ ایک نئی چیز ہے جو شبیہ کی قدیم اقسام اربعہ میں داخل نہیں۔ تو ان حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اس کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے اولاً منصوص کے حکم کی علت کی تعیین اور ثانیاً غیر منصوص یعنی ڈیجیٹل شبیہ میں اس کا وجود ضروری ہے۔ امر اول کی وضاحت سے تعین علت ہو گئی کہ منصوص میں حرمت کی علت مباحات خلق اللہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ علت ڈیجیٹل شبیہ میں پورے طور پر پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں بھی صفت تخلیق کی نقالی ہے اور انسان کے صنعت و اختیار سے ہے، لہذا اشتراک علت کی وجہ سے اس میں بھی حرمت کا حکم ثابت ہوگا، اگرچہ ڈیجیٹل شبیہ کو کوئی مجسمہ اور تصویر کا نام نہ دے، کیونکہ حرمت اور علت کا مدار علت پر ہے، نام پر نہیں۔ اگر کسی فرع میں منصوص کا نام ثابت نہ ہو لیکن علت ثابت ہو تو علت کی وجہ سے اس کو حرام کہا جائے گا، الگ نام کی وجہ سے اس کی علت سے صرف نظر کرتے ہوئے حرام نہ کہنا صحیح نہیں بلکہ اصول کے خلاف ہے۔ جیسے ہیروئن اگرچہ شراب کے افراد و اقسام میں سے نہیں پھر بھی علت کے اشتراک کی وجہ سے حرام ہے۔ امر ثانی ڈیجیٹل شبیہ کو عکس سمجھنا کی تفصیل۔ بعض حضرات ڈیجیٹل شبیہ کو الگ سے ایک اور قسم بنانے کی بجائے مذکورہ بالا چار اقسام میں سے عکس میں داخل کرتے ہیں کہ جس طرح عکس کا بننا اور دیکھنا جائز ہے اسی طرح ڈیجیٹل شبیہ بھی جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس کو عکس میں داخل کرنا ان کا واضح تسامح ہے، کیونکہ عکس کی حقیقت کے تحقق کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ الف، عکس انسان کی صنعت و اختیار سے مستغنی ہوتا ہے، یعنی عکس میں انسان کی صنعت و اختیار کا دخل نہیں ہوتا، انسان نہ بھی چاہے تو بھی عکس بنتا ہے، اور جہاں اصل سے مستغنی ہوا تصویر بن جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی آئینہ، پانی یا کسی بھی چمکدار شے کے سامنے جائے تو اس کا عکس اس شے کی سطح پر ضرور نظر آئے گا، ذوالعکس چاہے یا نہ چاہے۔ یہی وجہ ہے کہ عکس کی تعریف میں فعل لازمی ذکر کیا جاتا ہے، چنانچہ عکس کی تعریف میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں وَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِالِانْطِبَاعِ وَهُوَ أَنَّ الْمُقَابِلَ لِلصَّقِيلِ تَنْتَبِعُ صُورَتُهُ وَمِثَالُهُ فِيهِ لَا عَيْنُهُ ويدل عليه تعبير قاضي خان رحمه الله تعالى بقوله لأنه لم ير فرجها وإنما رأى عكس فرجها فافهم الشامیہ کی 4 صفحہ 116 اس میں لفظ انتباہ اور تنتبہ دونوں بتا رہے ہیں کہ دیکھو عکس میں فعل لازمی کا استعمال ہے، انتباہ باب انفعال سے ہے یا نہیں؟ انفعال لازم ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کی صنعت اختیار کا فعل کا دخل نہیں۔ باب عکس ہمیشہ اصل اور ذوالعکس کا تابع ہوتا ہے، یعنی عکس میں اصل کی تابعیت کا ہونا ضروری ہے، جہاں اصل